نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ نماز کے اوقات، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بات چل رہی تھی۔ اب باب نمبر 3 ہے کہ باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت یعنی وعدہ لیتے تھے۔ 524 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محمد بن مثنى جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے، اور سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی نماز قائم کرنے کے متعلق اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ، یہ حدیث بھی سے گزر چکی ہے، صحابہ سے اس بات کی بیعت یعنی وعدہ لیتے تھے کہ آپ نے یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ اور باب نمبر 4 ہے کہ باب الصلاۃ کفارہ، نماز گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتی ہے۔ 525 نمبر حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں مسدد بن مسرحد جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کننا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال، انہوں نے کہا کہ ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنے کے متعلق تم میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس کو یاد ہے؟ قلت، تو میں نے حذیفہ کہتے میں نے کہا مجھے یاد ہے، کما قالہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ قال انک لعلیہ او علیہ لجریء، سیدنا عمر فرمانے لگے بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس قسم کی بات کرنے کے متعلق تم ہی جرات کر سکتے ہو، یعنی دعویٰ کر سکتے ہو کہ واقعی مجھے یاد ہے۔ قلت، حذیفہ کہتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلی و مالی و والدی و جارہ، انسان کا جو فتنہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، یعنی گھر والوں کی آپس میں چپکرش لڑائی ہو جاتی، کبھی تلخی ہو جاتی، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور مال کے اندر، اور اولاد کے اندر، اور پڑوسی کے ساتھ، یہ فتنہ اس کو ختم کر دیتی ہے، اس گناہ کو مٹا دیتی ہے الصلاۃ نماز، والصوم روزہ، والصدقۃ صدقہ، والامر والنہی، اور عمل بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ یعنی دنیا میں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے گھروں کے اندر کبھی تلخی کمی بیشی نہ ہو، لیکن یہ کام کرنے کے ساتھ یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہوتے اگر انسان باز آ جاتا ہے۔ قال سید عمر فرمانے لگے لیس ھذا اریج، میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا تھا، ولیکن الفتنہ التی تموج کما یموج البحر، میں تو اس فتنے کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آئے گا۔ قال سیدنا حذیفہ فرماتے لیس علیک منہا بأس یا امیر المومنین، حضرت حذیفہ فرماتے میں نے کہا امیر المومنین، اس فتنے سے اب کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہے۔ قال سید عمر کہتے ایکسر ام یفتح، کیا وہ دروازہ کھول دیا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ قال سیدنا حذیفہ فرمانے لگے یکسر، وہ توڑا جائے گا دروازہ۔ قال اذن لا یغلق ابدا، تو پھر وہ کبھی بند نہ ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا، قلنا، ہم نے پوچھا حذیفہ سے، اکان عمر یعلم الباب، کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے کو جانتے تھے؟ قال سیدنا حذیفہ کہتے ہیں جی، کما ان دون الغد اللیلہ، جس طرح کل والے دن کے سے پہلے رات آ جاتی ہے، جس طرح اس کو انسان جانتا ہے کہ پہلے رات آئے گی پھر اس کے بعد صبح دن آئے گا، اسی طرح ان کو بھی اس دروازے کا پتہ تھا۔ کہنے لگے انی حدثتہ اب حدیث لیس بالاغالیط، تو انہوں نے انی حدثت بحدیث لیس بالاغالیط، میں نے یہ حدیث سنائی ہے، کوئی پہیلی نہیں بتائی آپ کو۔ فہبنا، ہم ڈرے کہ ان نسأل حذیفہ، ہم ڈر گئے کہ ہم حذیفہ سے پوچھیں، یعنی مرعوب ہو گئے کہ وہ دروازہ کون سا ہے۔ فامرنا مسروقا، انہوں نے مسروق کو حکم دیا، فسألہ، اس نے ان سے پوچھا، تو کہنے لگے الباب عمر، وہ دروازہ اس سے مراد سیدنا عمر ہے۔
یعنی سیدنا عمر کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں پر فتنوں کے دروازے کھل جانے تھے۔ لیکن اس حدیث کے اندر جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی بھائی ایسے نہیں، کئی دفعہ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انسان کی تلخی، کمی، کوتاہی، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ، نیکی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ بعد میں چونکہ ہر باز آ جاتا ہوتا ہے، یہ گناہ انشاءاللہ ان کاموں کے ساتھ ہے، ان نیکیوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر 5 مرتبہ آتی ہے۔